وہ وقت دور نہیں جب کعبہ گرا دیا جائے گا۔ یہ کہانی صرف مستقبل کی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ اگر ہم نے آج اپنے ایمان کو مضبوط نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں جب سب نشانیاں مکمل ہو جائیں گی، جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا تو پھر کعبہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ سوچو وہ دن کیسا ہوگا جب کعبۃ اللہ عبادت سے خالی ہو جائے گا، لوگ طواف کرنا چھوڑ دیں گے، اذانوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی، لوگ خانہ کعبہ میں عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ صرف خاموش اور بے پرواہ لوگ باقی بچیں گے، اور پھر ایک دن خوفناک انجام آن پہنچے گا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جب کعبہ بھی گرا دیا جائے گا، سب دیکھ رہے ہوں گے مگر کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا، بس پھر اس کے کچھ وقت بعد قیامت برپا ہو جائے گی، مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب کب، کیوں اور کیسے ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا بھر کے تمام مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، اس کی تکریم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، لوگ کعبہ کا حج اور عمرہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک دن آئے گا جب کعبہ نہ رہے گا، تو پھر حج عمرہ بھی نہ ہوگا۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث تھی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کئی نشانیاں بیان فرمائیں، جن میں سے بہت سی نشانیاں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ دن بدن ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، جن میں سے کچھ نشانیاں یہاں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی قیامت کا آغاز آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی ہو چکا۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ واضح نظر آ رہا ہے۔ کئی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور کئی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ وقت گزر رہا ہے اور ہم ابھی بھی غفلت میں ہیں، لیکن ابھی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی باقی ہے، وہ لمحہ جب کعبہ کو زمین سے مٹا دیا جائے گا۔ آج مسلمان کعبہ کو مٹانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب کعبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آخر وہ شخص کون ہوگا جو کعبہ کو گرائے گا؟ احادیث شریف میں آتا ہے، ایک شخص آئے گا حبشہ، جو آج کا ایتھوپیا ہے، وہاں سے، جسے ذوالسویقتین کہا جائے گا، یعنی پتلی اور کمزور ٹانگوں والا۔ اس کا جسم عجیب ہوگا، سر اس کا گنجا ہوگا، جوڑ ٹیڑھے ہوں گے، لیکن اس کے ارادے بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ ایک اور صحیح مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو ذوالقسوتین یعنی پتلی ٹانگوں والا حبشی شخص تباہ کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ کالا شخص ہے، اس کے پاؤں ٹیڑھے ہیں اور وہ کعبہ کو گرا رہا ہے۔
یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آخر وہ شخص کعبہ پر حملہ آور کیسے ہوگا؟ کیا وہ لشکر لے کر آئے گا یا جنگی ہتھیار استعمال کرے گا یا چھپ کر حملہ کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ وہ شخص کعبہ کے پاس آئے گا، نہ اس کے ساتھ کوئی لشکر ہوگا اور نہ ہی کوئی جنگی ہتھیار سے حملہ کرے گا اور نہ ہی چھپ کر، بلکہ صرف ایک ہتھیار، فاودہ یعنی ایک کلہاڑی یا ہتھوڑی، اور پھر وہ کعبہ کو توڑنا شروع کر دے گا، ایک ایک پتھر توڑ کر نکالے گا، آہستہ آہستہ۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے وہ کعبہ کو ایک ایک پتھر کر کے نکال کر گرا دے گا۔ نہ وہ صرف کعبہ کو گرائے گا بلکہ اس کا غلاف بھی اتار دے گا اور اس کے خزانے بھی لوٹ لے گا۔ یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہوگا لیکن کوئی اسے روک نہیں پائے گا۔ ایک اور حدیث ہے وہ حبشی کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے خزانے نکال کر لے جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سب سے بڑا سوال، کیا اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اصل وجہ کیونکہ اس وقت لوگ خود کعبہ کی عزت چھوڑ چکے ہوں گے، نہ ان کے دل میں ایمان ہوگا اور نہ ہی کعبہ کی حرمت۔ جب انسان خود اللہ کے گھر کی قدر چھوڑ دے تو پھر اللہ بھی اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب ایک ظالم بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا کعبہ کو گرانے کے لیے۔ یہ واقعہ تاریخ میں عام الفیل کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدد عطا فرمائی۔ تب اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، آسمان سے پرندے آئے جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، انہوں نے کنکریاں برسائیں، ابراہہ اور اس کا لشکر تباہ ہو گیا اور کعبہ محفوظ رہا۔ فرق کیا ہوگا؟ لیکن اس زمانے میں کوئی پرندے نہیں آئیں گے، کوئی معجزہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت زمین پر اللہ کا نام لینے والے بہت کم رہ جائیں گے یا دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ The Prophet said, the worst people will remain on earth. سوچو، کعبۃ اللہ جو آج لاکھوں مسلمانوں کا مرکز ہے، وہ سب کی نظروں کے سامنے توڑ دیا جائے گا، تو دنیا کس طرف جا رہی ہوگی؟ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ نشانی آخر ظاہر کب ہوگی؟ تو زیادہ تر علماء اور محدثین جیسے امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماننا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول فرما چکے ہوں گے، دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا، یاجوج ماجوج ہلاک ہو چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال بھی ہو چکا ہوگا۔ ترتیب کا خلاصہ یہی ہے، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا فتنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ایمان کا رخصت ہونا، کعبہ کی مسماری، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور اہم نقطہ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہوگا کہ اب روئے زمین پر کوئی خیر باقی نہیں رہی اور اب کائنات کا مکمل خاتمہ، سور پھونکا جانا بالکل قریب ہے۔ اب ہم خود سے پوچھیں، اگر وہ وقت آج آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بخش وائبس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔